الحمد لله الحمد لله الذي أعلى منزلة المؤمنين أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابي ورفع درجة العالمين بمعاني كتابي وخص المستنبطين منهم بمزيد الإصابة والصواب والصلاة على النبي وأصحابه والسلام على أبي حنيفة وأحبابي أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکھ ایمان داد مشت خاک را ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی
اللہ وحدہ لا شریک لہو دی حمد اور ثنا تو بعد حضور اکرم نور مجسم شاہ مدینہ سرور قلب و سینہ احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کریم آقا دے حضور ہدیہ عقیدت و محبت پیش کرن تو بعد دعا ہے کہ خالق کائنات آپ سب احباب دی اور بندہ ناچیز دی اس جمعۃ المبارک دی نشست حاضری قبول فرمائے۔ جتنے سنگی تشریف فرماؤ بیٹھے ہو قرآن و سنت دی روشنی اللہ کریم آپ سب سنگیاں نو سمجھ کے عمل کرنے والا بنائے۔ پیران پیر پیرے پیران سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ آپ آل رسول بھی نے اولاد بطول بھی نے حسنی حسینی سید نے آپ دا ذکر خیر کرنا یا اور کسی اللہ والے دا ذکر خیر کرنا اس دا مقصد دو طرح دا ہے۔ ایک کہ اللہ والیاں دے اصل طریقے دی پہچان ہوئے، اصلی اللہ والیاں دی پہچان ہوئے، اور جیڑے اللہ والیاں دے نام تے لوگاں نو گمراہ کر دینے انہاں دی بھی پہچان ہو جائے۔ جدو بندے نو اصل دی سیان ہو جائے نقل دی سیان کرنے دی ضرورت نہیں رہندی، نقل آپے سے آپ جاندی۔ گل دی سمجھ نہیں آئی؟ جدو ایک بندے نو اصل شے دی پہچان ہو جائے تو یہ مطلب ہوتا ہے نقل بھی ان آٹومیٹکلی ہو گئی ہے، کیونکہ جدو انہوں پتا ہونا ہے کہ اصل ہے تو لا محالہ دوجے پاسے نقل ہے۔ تو غوث پاک آپ اصل پیر نے، میں کہ دستا رہتا ہوں کہ سنگی آندے نے پیر نقلی ہو گئے نے، پیر نقلی بڑے نے، پیر بڑے نقلی نے، جیلی پیر بڑے نے۔ مٹھیا جیلی پیر ہونا اس گل دی علامت ہے کہ نقل ہوندی جن دی اصل کوئی ہوئے۔ اگر کسی شے دی اصل موجود نہ ہوئے تو وہ دی نقل بندی نہیں۔ جے نقلی اور جعلی پیر ہیں نا تو یہ دا مطلب ہے اصلی بھی ہیں صحیح جنہ دی یہ نقل وجی ہوئی ہے۔ سو سانو اتنا عقل اور اتنا شعور حاصل کرنا چاہیے کہ اسی اصل اور نقل دی پہچان کر سکیں۔ تو اصلی پیر دا اور اصلی راہبر دا معیار بندیاں قائم نہیں کرنا، ایک قرآن و سنت نے قائم کرنا ہے۔ سب تو پہلے میں ڈیفینیشن نہیں کرنا چاہنا، اگے بھی کردہ رہنا کہ پیر ہندہ کیے کس واسطے سے بنایا جاتا ہے، پھر دساں گا وہ دی پہچان کیے فرامین غوث پاک دی روشنی۔ سب تو پہلے یہ سمجھ لو کہ پیر بنایا کیوں جاتا ہے۔ کچھ بندے آتے ہیں جی اسی پیر ان بنانا ہے جیڑا سن خواب وچ ملے۔ کیسا عجیب میں آ رہے تھے، انہوں خواب وچ ابلیس مل پوے تھے تو ان پیر بنا لینا۔ یہ کوئی سمجھ چاہیے کوئی نہیں، ایسے پیر ان بنانا ہے جیڑا سن خواب، یہ کیڑا میں آ رہے پیر بنانا دا۔ خواب وچ ملاقات ہونا یہ کوئی پیر ہون دی یا پیر بنان دی علامت نہیں۔ دوجے جی اسی پیر ان بنانا ہے جی ویکھ وکھا کے، ویکھ وکھا تے کرنا چاہیے، لیکن کی ویکھ وکھا کرنے؟ ویکھ وکھا یہ کرنا ہے میں انہاں کو دم کراواں میری بیماری صحیح ہو جائے،
پھر کسی MBBS ڈاکٹر دے مرید ہونا چاہیے کیونکہ انہوں کو اکثر بیمار ٹیکہ لایا صحیح پہ ہوں نہیں تو معیار کوئی میں مرید ہونا جی ہوندا جی تھاپڑے نال مجھ مل پوے تے پھر تو آکسیٹوسن ٹیکے دا مرید ہو جا کیونکہ انہاں نال چھیتی مل پاؤندیاں پیراں تو بھی چھیتی ملدیاں جی بیٹا سمجھ آ رہی ہے پیر دا کام مجھاں میلنا نہیں پیر دا کام میں بندے دی ٹوٹی ہوئی تار نو رب نال جوڑنا بندے دے بھٹکے ہوئے راواں نو جنہاں تے او سجے کھبے ٹریا ہے اودو ہٹا کے صراط مستقیم تے ٹورنا پیر دا کام ہے معیشت واسطے بیعت ہونا ہی نہیں چاہیے کہ میری معیشت بہتر ہو جائے میری فصل اچھی ہوئے میرا اس بزنس اچھا ہو جائے میرا کاروبار چنگا چل جائے میری دکان چنگی چلے میری ہٹی چنگی چلے میریاں مجھاں صحیح ملیا کرن میں پٹھے نام ہی پاواں تے ملیا کرن تو انہاں کماں واسطے بیٹا بیعت ہونا ہی نہیں چاہیے بیعت ہونا چاہیے دین سکھن واسطے بس اور روحانیت واسطے یہ اللہ دے فضل نال ویسے ہی حاصل ہو جاندی ہے حضرت حلیمہ جدو حضور نو گھر لے گئی ہیں انہاں کو آکھیا کہ میریاں بکریاں دودھ بالا دین انہاں کو حضور اگے عرض کیتی ہے کہ میریاں بکریاں دودھ زیادہ دین انہاں یہ گل کوئی نہیں کیتی جدو سرکار آ گیا ہے تے برکت نال ہی آ گئی ہے جدو اللہ والیاں نال جڑ جائیے تے پھر برکت مل جاندی ہے اس نیت تے بیعت نہیں کرنا چاہیے بیعت کرنا چاہیے دین سکھن واسطے کہ مرشد دا مطلب ہوتا ہے ارشاد کرن والا راہ دسن والا راہبری کرن والا رہنمائی کرن والا او دے کولوں اساں رہنمائی لینی ہے دین تے دنیا وچ فار ایگزامپل میں ایک مثال دینا کہ اسی جی بیٹی دا رشتہ کرنا چاہنے ہیں بیٹے دا رشتہ کرنا چاہنے ہیں سرکار ساڑھے کول 3 گھر نے ذرا سن انہیں چو دسو ایک جڑا ہے وہ دیندار بڑا ہے مال ہے تھوڑا جا گھاٹے دوجا بے دین بڑا ہے مال زیادہ ہے انہیں چو من کیڑا صحیح رہے گا تو مرشد دا کام میں تیری رہنمائی کرنی کہ اے تیرے واسطے اے دنیا دی رہنمائی ہو گئی دین دی رہنمائی کی ہے جی میں کاروبار کرنا انہیں نال پیسے میرا انٹرسٹ ہے کیا اے ٹھیک ہے پیر تینوں دسے اے ٹھیک ہے یا غلط ہے جی میں نماز پڑھنا مینوں وسوسہ ہوندا ہے پیر تیری رہنمائی کرے کہ دا پتر اے علاج ہے یا ایک ہی چیز ہے جناب میں وظیفہ کرنا میں نماز پڑھنا میں سکون ہوندا ہے میں نہیں ہوندا یہ رہنمائی حاصل کر جی میں اپنے معاملات نو یعنی جتنے معاملات نے انہاں وچ کوئی ایسی ہستی بنا لینی جدے کولوں بندہ راہ بری تے رہنمائی لے سکے او مرشد ہے ان دے واسطے شرط ہے کہ جن تسا بنایا ہے وہ نوندا ہوئے وہ صاحب علم بھی ہوئے صاحب حکمت بھی ہوئے نیرا علم بھی نہیں علم والا بھی ہوئے تو حکمت والا بھی ہوئے جڑا تیری راہبری کر سکے جڑا تیری رہنمائی کر سکے جڑا تیری انگل پھڑ کے تینوں ٹور سکتا ہوئے وہ تیرا پیر ہے اب نو سمجھ آ گیا حضرات اے چیزاں سیکھنیاں ہوندیاں نے کہ جناب میں وظیفہ کیڑا کراں اے ساریاں چیزاں ضروری نے کہ سانو ساڈا شیخ کیسا ہونا چاہیے ساڈا مرشد کیسا ہونا چاہیے ساڈے کول بڑا عجیب تو جس بندے کو تسی اے نہیں نہ لے رہے تسی اونے مرید نہیں وہ تسی گئے ہو لیکن تسی او میں دستا رہنا بھئی جڑے مرید بیعت ہو کے پیران ملدے نہیں نا وہ انہاں زنانیاں دی طرح نے جنہاں نکاح پڑھ لیا تے وسدیاں نہیں کوئی سمجھ جائیے جلدی کہ کوئی نہ نکاح انہاں پڑھ لیا تے وسدیاں نہیں کمڑیے جے تو وسنا نہ ہو دے نال تے نکاح پڑھنے دی لوڑ کیڑی آئی یہ نکاح پڑھ لی تو انہوں دے کول رہو کوئی سمجھ آئی کوئی وسنا میں نہیں تے بچی بچہ میرے حال کیوں نہیں ہوندہ پہ بھئی کیویں تیرے حال بچی بچہ ہوئے تو وسی نہیں جے مرید اپنے شیخ دی صحبت اختیار کرے او دے کول اٹھے بوے سمجھے تے پھر عشق رسول اندر پیدا ہوندہ ہے اس وجہ تو پیدا ہوندہ ہے اس وانڈنال پیدا ہوندہ ہے آپ کو سمجھ آگئی حضرات تو یہ ہے مقصد بیعت
جس مقصد واسطے بیعت ہونا ہے کہ دین سکھنا ہے آخرت واسطے. صدیق اکبر جدو بیعت ہوئے نا حضور دے 40,000 درہم دے نقد کیش دے اس وقت وہ مالے کا. ایک کتابہ میں لکھا ہے میں کیڑا گندا رہا کتابہ میں لکھا ہے کہ 40,000 نیٹ کیش ہی ہونا کو باقی اساسہ جات الگ ہے. جدو انہوں نے کلمہ شریف پڑھیا اور بیعت ہوئے مال گھٹدا گیا گھٹدیاں گھٹدیاں ایتھے آ گیا ہے کہ جڑے جسم دے کپڑے آئے وہ ٹاٹ دے آ گئے وجود دے کپڑے بھی نہیں رہے. لیکن عجیب گل نہیں ہونا مرشد نو یہ نہیں آکھیا بجدو دا مرید ہویا ادو دا پیر پیچھے ہی پیا جاندا ہے سرکار. انہاں یہ نہیں اپنے مرشد اگے عرض کیتی بجی جدو دا میں دا مرید ہویا میں تے جو پیر تے پیچھے ہی پیا نہ انہیں نہیں آکھیا. لیکن مال گھٹ گیا ہے لیکن روحانی مقام وہ آیا ہے کہ اللہ پوچھے ہے سنیا ابو بکر تو پوچھ اللہ تے راضی ہیں کہ نہیں. ساری کائنات اللہ سونے اگے آرزو کر دیئے کہ اللہ راضی ہو جائے. جدو ابو بکر صدیق سارا مال قربان کر کے ٹاٹ پا کے آئے نا تو ادو جبریل آئے تو جبریل نے بھی ٹاٹ پایا سی جبریل نے بھی ٹاٹ پایا سی. تو حضور نے جبریل لو ویکھیا تے جبریل تو پوچھا کہ تو کیوں ٹاٹ پایا ہے. تو عرض کی تھی جی اللہ فرمایا آج میرے یار دے یار دی سنت ہے تسی بھی اپنے لباس لا کے اے پاؤ. اس ویلے اللہ فرمایا سونے ہون راضی ہے ابو بکر کے نہیں. سو اے مال گھٹیا ہے ساری کائنات اچھا پیر صدیق اکبر دا لیکن مرید ہویا مال گھٹدا گیا. ایتھے ثابت ہویا کہ مرید ہون نال مال دا ودنا مال مرید ہون دیاں شرطاں وچ داخل کہ میں مرید ہوں تو میرا مال ودا جائے. لیکن اینج پاسا پلٹیے کہ حضرت حلیمہ دے دودھ دا ودنا اس گل دی دلیل ہے منگن دی لوڑ کوئی نہیں ہوندی جدو سائیں آ جان برکتاں ودیاں جاندیاں. حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ ایک مائی نے جنہ کولوں حضور نے خشک گوشت اور دودھ طلب کیتا. مائی تیرے کول دودھ تے جدو مکے تو مدینے ہجرت کرن جا رہا ہے اس آکھیا جی میرے کول اس وقت تے نہ کوئی گوشت ہے تے نہ کوئی دودھ ہے. تو ایک بکری سی لاغر کھڑی ہوئی گھر وچ بیمار. حضور فرماتے نے ابو بکر اس کو پوچھو اس بکری کولوں دودھ دو لوی. ایک کتابہ لکھا ہے کہ ام معبد کی تھی سرکار ہے یہ تے نہ ٹر سکتی ہے تے نہ جا سکتی ہے لاغر تے بیمار ہے تے اس بکرا بھی نہیں ویکھیا. انہاں اپنی گل سمجھائی نا کہ اس تے بکرا ہی نہیں ویکھیا تے دودھ کیویں ہو سکتا ہے جدو اس بچے ہی نہیں پیدا کیتا ہے دودھ والے پاسے ہی نہیں گئی تے دے چکے میں ہو سکتا ہے. لیکن اس ویلے ام معبد نو اے معرفت کوئی نہیں جڑے آندے پینو کون نے بھائی میاں بکری تے مڑ بکری ہے تو دے تھان بھی ہے دودھ والی تھان بھی ہے تے جڑے انگلاں وچ جاری کر دیندے انہاں واسطے بکری دے تھناں وچ دودھ لینا کیڑا ایڈا کوئی عجیب بات آئی. آپ نے فرمایا تو اجازت دینی تو یہ لفظ نے روایت دے کہ حضور نے بکری دے تھنا تے ہاتھ پھیریا تے او دے جڑا حوانہ سی او دودھ نال انج بھریا کہ او دے جڑیاں ٹنگاں نے او کھل گئی. تو حضور سرکار نے دودھ دویا ساریاں بکریاں 2 مہینے 3 مہینے 6 مہینے دودھ دین دیاں. شاہ عبداللہ کو محدث دل بھی لکھ دینے اس دن تو لے کے حضرت عمر فاروق دی شہادت تک کو بکری مسلسل دودھ دین دی رہی. کوئی سمجھ بھی ہوندی ہے کہ کوئی نہیں. تے سائیں ایک باری آئی نہیں کوئی نتویز دھاگے لے ہے. دوسری طرف یہ چیز بھی ہے کہ برکت خود بخود آ جاندی ہے لیکن انہوں شرطاں میں داخل نہیں کرنا چاہیے. اے شرط ہوئے تے مرید ہیں نہ ہوئے جیسی مرید ان شرطاں میں داخل نہ کرو. شرطاں میں داخل ہے کہ پیر صاحب علم ہوئے صاحب دین ہوئے دین والا ہوئے علم والا ہوئے اور انہیں ظاہراً صورت کوئی انہیں معاملات وچ کوئی چیز خلاف شرع نہ ہوئے.
اگر کسی دا پیر صاحب فوت ہو چکے ہوں، انہیں بچپن وچ بیعت کیتی ہوئے، جوانی وچ بیعت کیتی ہوئے، بڑھاپے وچ کیتی ہوئے اور پیر فوت ہو گئے ہو، تے وہ اپنے پیر صاحب جڑے انہاں کول فیض حاصل نہ کر سکدا ہوئے یا نہ کر سکیا ہوئے، وہ طالب ہو سکتا ہے کسی پیر صاحب کا۔ اگر بندہ اپنے شیخ تو اتنا دور ہے کہ اودے نال اودی ملاقات ہی نہیں ہوندی، 2 4 4 5 سال ملتا ہی نہیں، انہاں کول بیٹھتا ہی نہیں، انہاں دی زیارت ہی نہیں کرتا، انہاں کول فیض حاصل کر ہی نہیں سکتا، تو قریب کسی شیخ کامل دا طالب ہو جانا جائز اور وہ بندہ طالب ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ میاں بندہ اتنے بیٹھا ہے، اندر اگے ٹوٹی لگی ہے، گل پیا کرنا سمجھنا جا، ٹوٹی لگی ہے، اینج کھولیا تو پانی نہیں آتا ہے، وہ آتا ہے میں تے او ٹوٹی ملی ہے، ہوں اندر کول بنیندہ نو تے تسیا مر نہیں، اندر کولوں لے لا پچھو پانی سارا ایکو تھان تو ہی نہیں آتا پیا۔ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہ؟ وہ جیڑی منہ اگے ہی ہوتے جو پیالہ بھر لا، وہ بھی ساڈی ہے تے یہ بھی ساڈی ہے، پچھو پانی تو سارا ایک تھان دا ہی نہیں، نہ تا اس ٹوٹی چو شربت ہوندا ہے تو اودے چو دودھ ہوندا ہے، ساریاں چو فیض پچھو مدینے شریف دا ہے، جڑے آستانے تو بھی پیالہ بھر لے اوتھوں پیا ہوندا ہے۔ لہذا یہ سنی کہ چرانا میں ہن کدے ملیا تے پوچھنا ہے جی تو پوچھیندا ہی اوتھوں پوچھ لا، جدوں ملے اودوں مہر لوا لے۔ کچھ سمجھ آتی پئی گل؟ سو اے مرشد کامل دے اتوار نے اور اے اودے قوانین نے جنہاں نوں مرشد بنایا جائے، وہ اس واسطے بنایا جائے۔ پیر کامل دا مطلب یہ کہ وہ بندے دی راہبری کرے اور رہنمائی کرے، اور جڑا پیر کامل ہوندا ہے نا، مرید دسے نا میں لین تو لتھا ہویا تے پیر نو تاں پتہ لگے، وہ پیر کامل نہیں ہوندا۔ کوئی سمجھ آئیے گل دی کہ کوئی نہیں آئی؟ وہ پیر کامل نہیں ہوندا، پیر کامل کول مرید اٹھدا پاندا ہوئے صحیح، مرشد نو پتہ لگ جاتا ہے میرا مرید ہن لین تو لاندا پیا، یہ لین دے اوتے رہنا چاہیے۔ وہ کیڑا مرشد ہے جن اپنے مرید دا پتہ ہی نہیں لگدا بھائی گندا لین تو ہیٹھاں پیا لاندا یا لین دے اوتے چڑھیا ہے۔ تو جڑا مرید ملدا 5 سالاں بعد تے موڑا کے پیراں دا ٹیسٹ پیا لیندا ہوندا ہے، مین سیاںیا ہے، اب پہلا ہن مینوں امتحان دیو کہ مین سیاںیا ہے، تاکہ جے آکھن کوئی نہیں سیاںیا تے پہلا تے میں دے اوتے گل کرانا، بس تسی کیسے پیر ہو جنہ مین سیاںیا نہیں، تاکہ یہ نہ پوچھن بس تو کنجرا 5 سال کی دے رہے ہیں، اے میرے تو پوچھن ہی نہ، میں کو الٹا انہاں اوتے بار پاواں نا میں مڑ تسی سیاںے ہی نہیں، یعنی وہ سمجھدا ہے میں 5 سال بعد ملاں تے یہ ڈیوٹی پیراں دی ہے کہ میں سیاںن وی تے میں دسن وی تے میریاں مرزاں بجھن وی تے 5 سالاں دا اکٹھا علاج بھی کر چھڑ، انج تے پتر پھر نہیں نہ ہوندا۔ سو جویں آندے ہو نا پیر کامل ہونا چاہیے، ایویں مڑ پیر بھی آندے نے مرید بھی کامل ہونا چاہیے، مرید آمادہ اصول فیض ہونا چاہیے، مرید نو آمادہ ہونا چاہیے کہ میں فیض حاصل کرنا ہے، وہ دا ذہن ہونا چاہیے کہ میں فیض حاصل کرنا ہے، جیڑا یہ ذہن بنا لے نا وہ خالی نہیں رہا۔ بھئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں، جیڑا ذہن بنا لے میں کچھ لینا ہے وہ کدی خالی نہیں رہا۔ تے ایک جی جملہ تسی سن لو میرا اور ذہن اجبال ہو، تے میں درویشی دی ایک بھی بانڈ کر 2020 دی آمد 2019 دا اختتام ہے، بندہ نا چیزیں سمجھدا ہے کہ اس زمانے جیڑا پیر اپنے مریداں نو صرف سنی رکھی رکھے اس پیر ہون دا حق ادا کر چھڑے۔ میں یہ عقیدہ رکھتا اس توتاں برکتاں نے جنیاں ران، لیکن اس پیر نے اپنے مریداں نو اس دور فقط سنی رکھی رکھے ہے، اور جو ساڑھے اسلاف نے انہاں دے عقائد تے انہاں نے کار بند رکھ لیا ہے، انہاں نے مضبوط رکھ لیا ہے، انہیں پیر ہون دا حق ادا کر چھڑے ہے۔ تے جیڑے مرید اپنے شیخ دے نال منسلک رہ کے سنی رہ نے انہاں بھی مرید ہون دا حق ادا کر چھڑے ہے۔
ضروری نہیں وہ مجھے ہی دین تے گاواں ہی دین دیسی مرغے ہی دین نہیں جنہ صرف مرید رہ رہے انہاں حق ادا کر چھڑے سب تو زیادہ پہلا پیراں نو اس گل تے زور دینا چاہیے کہ مرید سنی رہ رہن تے مریداں نے اس گل تے پکیا رہنا چاہیے بس سنی رہ رہی ہو دوریاں گلاں بعد دیاں وہ اگا مڑ درجے نے مڑ اگا مرتبے نے مڑ اگا مقام نے پہلا پتر یہی مقام کہ میں سنی رہا رہا وہ کسی بزرگ کو مرید گیا انہوں دا نام بھی میرے ذہن میں ہے لیکن کنفرم نہیں اس تو نہیں لے رہا کہ ہو سکے سرکار میں توڑا مرید ہویا میں نے کوئی روحانی مرتبہ نہیں دیتا آپ فرماندے نے سنی ہیں وہ سکھیا جی سنی تے پکا تو نہ کیا موڑ اس تو اگا عورتیں میں دیواں کی اے سب تو بڑی گل لے وہ تو وجہ سنی لگا پھرنا اس دور دے اندر عزیزہ ندی وقار چراغ گولڑا ایتھے ہی گل کی دیا فرمان نے تیری نسبتی ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے ہیں کفر کے دور میں ایمان بچائے جڑا آخر میں تمہارا پیران کی دیتا ہے کہ کوئی انی گل کر چھڑیا کرو کہ انہاں دی نسبت یہ جڑے اجے مسلمان تے سنی لگے پھرنے نہیں تے پتہ نہیں کدے شیطان بہکا کے لے جانا عزیزان دی بکار تیری نسبت ہی تو ہے جس کی بدولت ہم لوگ کفر کے دور میں کفر کے دور میں کیونکہ دور کفر دائے ہر طرف کفر نے اپنے ڈیرے لائے ہوئے نے میری سرکار فرما دے نے میری امت 73 فرقے ہونگے کلہم فی النار الا ملت واحدہ 72 جہنم میں جانگے ایک جنت جائے گا یا رسول اللہ او کیڑا ہے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی جڑا میرے راستے تے ہوئے گا میرے ایارہ دے راستے تے ہوئے گا سو عزیزہ نبی بکار یہی سادت کمال ہے اس دور دے اندر بھی حب آل نبی بھی رکھنے حب اصحاب نبی بھی رکھنے کفر کے دور میں ایمان بچائے ہوئے لو مدینے کی صدقہ مرشد کریم دا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے لو مدینے کی یہ سمجھ آ رہی ہے اے جڑا دل وچ دین دا پیار ہے تے دین دا درد ہے اے عطا مرشد تے اے نا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے دل کو ہم دلائے انوار بنائے ہوئے دل کو ہم دلائے انوار بنائے اے سرکار دی کرم نوازی نہیں تے اور کی ہے توجہ ہو گئی حضرات اے ہن گل اگاں ٹوریے وقت تھوڑا ہے تو میں گل کمپلیٹ بھی کرنی ہے کہ اے پھر جے سمجھ دے آ گئی ہے مرید کس واسطے ہوئی دے ہن اے بھی دسو مرید کیندا ہوئی دے مرید کیندا ہوئی دے اے بیٹا اے دے تے بھی ریکویسٹ سماعت کر لو جو خدمت واڈی چل کر رہا پیر کول گڈی ہونا شرط نہیں بالکل پیدل ہوئے تامی پیر یہ شرط نہیں مالدار ہونا شرط نہیں غریب ہونا بھی شرط نہیں با غریب ہی ہوئے تو مرید ہونا چاہیے نہیں اگر ان دیتے اللہ نے فضل کیتے ہیں تو
یہ شرطاں میں داخل نہیں. شرطاں کی نے وہ میں تمہیں دسنا. پہلے سن لو کہڑیاں شیئاں شرطاں میں نہیں جڑیاں اساں بنا لئی ہیں. وہ پیر دا پتر ہوئے یہ بھی شرط نہیں. تو پیر ہو سکتا ہے جڑا پیر دا بیٹا ہوئے شرط نہیں. یہ ضروری نہیں با پیر ہو یہ جڑا پیر دا, بلکہ اکثر پیران دے پتر پیر نہیں ہوندے. وہ صاحبزادے ہوندے نے تے صاحبزادے پیر اکثر نہیں ہوندے. ہو بھی سکتے لیکن اکثر نہیں ہوندے, بگڑے ہوندے. سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ بگڑے ہوندے نے. لوگاں بچپن تو ہاتھ چم چم کے انہاں دیاں جڑاں کڈ چھڈیاں ہی نہ وہ پڑھتے نہ وہ علم ال جاندے تے نہ تعلیم ال جاندے نے. وہ سمجھدے نے بس خلائی مخلوق ہاں اسی اور شے ہاں. یا جڑے خاکی مخلوق نے یہ اور شے نے. آ جڑے بابے بڈھے بھی ساڈے ہاتھ چومدے بدے نا سامنے کوئی شے تے ہو رہی ہے نا, یہ شے انہاں دا بیڑا غرق کر چھڈی ہے. مریداں دی صاحبزادیاں نال عقیدت صاحبزادیاں دیاں جڑاں تے ٹپے مار دیئے. لہذا یہ تو اپنے پیران دے صاحبزادیاں نے بچایا کر. کوئی سمجھ آئی حضرات کے نام اس چیزاں تے غور فرمایا کرو. پیر دی پہلی شرط اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت امام احمد رضا نے لکھی ہے کہ وہ صحیح العقیدہ ہو. جدے عقیدے میں جھول ہوئے وہ پیر نہیں ہوتا. دوسری شرط کی رکھیے, دوسری شرط یہ رکھیے یہ کمال والی گل ہے عالمی دین ہو گئے. سن پیر پڑھیں دے یہ نے مولوی دی لینڈ اور ہوندی ہے تے پیران دی لینڈ اور ہوندی ہے. وہ تے انہاں انج آکھنا ہے وہ سن بھی منگنی دعا بھی نہیں آتی. ہوں لینڈ بدلو تو مولوی دی لینڈ ہو رہے ساڈی لینڈ ہو رہے. لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے فتاوی رضویہ وچ لکھیا ہے کہ دوسری شرط ہے کہ عالم ہو. تیسری شرط ہے کہ وہ ظاہر عیب نہ ہوئے, یعنی داڑھی مبارک یا نماز وغیرہ ایسے معاملات وہ درست ہوں. چوتھی چیز ہے کہ وہ خود کسی دا بیت ہو. اگر یہ چار شرطوں دے پائیاں جاندیاں نا تو تانوں پیر تسی انہوں بنا سکتے. توجہ ہے حضرات. اگاں مڑ اے نہیں شرطاں, اگاں نے صفتاں. صفتاں وچ بڑیاں چیزاں ڈھیر ساریاں نو بڑی لمبی فہرست ہے. اعلیٰ میرے پیرو مرشد سلطان العارفین سلطان بہو رحمت اللہ علیہ وہ ایک شرط بڑی پیاری بیان کر دیں. وہ آندھن کہ جیڑا پیر ہے نا درویش ہے وہ دے کول دنیا دا مال نہیں ہونا چاہیے. یہ انہوں نے لکھے یہ صفت شرط نہیں, یہ صفت ہے. کیوں آپ فرماندے نا, آپ فرماندے نا کہ صوفی نے تو گل صوفیاں لی کر دے. وہ فرماندے نا کہ جیڑا ہے نا دنیا تے دین اے نے سکیاں بہنا دونا تے سکیاں بہنا ایک نکاح ہے نہیں رہا دیا. یہ گل تو شریعت دا رول ہے. شریعت قانون نہیں ہے نا بس سکیاں بہنا ایک بندے دے نکاح وچ کٹھیاں. تو آپ فرماتے ہیں دین تے دنیا بھی سکیاں بہنا نے فقیر دے گھر دو میں کیویں رہ سکتی ہیں. کوئی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ گل. فقیر دی دنیا ہو رہے سید اعظم علی شاہ صاحب ایک درویش گزرن بجواڑا شریف سے انڈیا دے اندر. وہ جنگل میں رہندے سن تے انہاں دا سسٹم جڑا ہے نا وہ لنگر شنگر دا وہ پرانے جے برتن وہ اس طرح دا حساب. وہ جنگل میں بیٹھے سن تے رسول اللہ سرکار دا انہاں تے بڑا کرم سی, اللہ دے ولی سن. وہ تو ایک ہندو سنیاسی گزریا جنگل ہی بوٹیاں تلاش کرتا تو وہ رات رو اتنے رک گیا. وہ رات رو اتنے رکیا انہاں وہ لنگر دیتا تو اس ویکھیا بے لنگر تے ہمیں پورا جی درویش چنگا ہے. وہ سویرے ایک نا بڑی دیتی اس کہ بابا جی ہے نا کسے چیز دے اتنے لا کے نا لوہے دیتی این رکھے چاہتے یہ سونے چ کنورٹ ہو جائے گی یا کوئی لنگر دا انتظام وغیرہ کر لیا. انہیں فرمایا اتنے رکھ چھڑ. انہیں لایا ہاتھ بھی کوئی نہیں. انہیں فرمایا اتنے رکھ چھڑ. وہ انہیں اتنے رکھ چھڑیا. سرکار اللہ والے سن ہندو ٹر گیا سال بعد مڑ آیا مڑ رات رہا تو وہ پیالی تو وہ دال. وہ دیکھا لگتا ہے بابے مال بنا بنا کے اندر بھائی جمع کیتا ہوئے
بابے مڑ میں تو نے پہنا دس چھڑیاں جڑیاں بندے نو مرضاں ہون بابے جان دے ہوندے نے انہاں الحمدللہ میں بالکل تن صحیح دس رہا کہ بابا مرضاں جان دا ہووے بابا جی وہ مرضاں جان لیندا ہے کہ انہوں مرض ہے وہ میرے بچے نے سرکار نے سویر ہوئی تے اٹھے تے باہر نکلن لگے تو انہاں فرمایا ہندو نو پچھو سارے تو میرے نال آ اس اٹھ کے نال لوٹا پھڑ لیا تو سرکار باہر نکلے اتنے بیٹھے جتھے رفع حاجت واسطے تو اتنے ایک پتھر آپ نے اٹھا لیا وہ پتھر رفع حاجت والا گندا جہا وہ انج نال لے گئے تو انہاں جا کے نا وہ پتھر انج زمین تے سٹیا تو سارا سونا بن انہاں فرمایا تو کی سمجھے اسی تیری کیمیا دے محتاج ہاں ساڈی کیمیا تے ایتھے ہی اسی جنگل وچ رب نو یاد کرن واسطے بیٹھے ہاں مال بنان واسطے نہیں بیٹھے جلیا کوئی سمجھ آئیے کوئی اور الحمدللہ رب العالمین بندہ ناچیز اس گل تے عمل دی کوشش کرتا ہے میں وہ نہیں آندا میں درویش یا ولیاں میں تے درویشاں تے ولیاں دے پیچھے ٹرن والا انہاں دا فالوورز ہاں انہاں فالوورز چاہ انہاں دے پیچھے فالو کرنا انہاں اے فالو کرن دا بھی یہ فیضان ہے کہ میں مال نہیں جمع کرتا الحمدللہ رب العالمین اے میرا دعویٰ ہے کہ میں مال جمع نہیں کرتا یہ دے دلائل بھی موجود نے جس ویکھنا ہوئے میرے لچھوٹی ہو ویکھ لے مال بندہ ہے فقیر جمع نہیں کرتا بالکل یہ دے دعویٰ ہے میرا کہ کوئی مائی دا لال چیک کر سکتا ہوئے تے کر لوے بندہ ہے نا چیز مال جمع کرن دا قائل نہیں اور رب دا یہ دے شکریہ ادا کرنا کہ اللہ نے محبت مال عطا نہیں فرمائی میں نہیں آندا بندے بھی مال جمع نہ کرو اچھی بات ہے یہ کباہت کوئی نہیں بندہ ہے نا چیز مال جمع نہیں کرتا بندہ ہے نا چیز فخر محمد اور صدیق اکبر اور مولا علی دے فخر تے چلن والا جی توجہ دے کو جمع کر لے تو حضرت عثمان غنی دے طریقے تھے کسی کو جمع ہو جائے تو حضرت عثمان غنی دے طریقے تھے وہ بھی غلط میں نہیں آندا وہ بھی صحیح اپنا رنگ ہے بندہ ہے فقیر اس رنگ دے باسا نہیں کیتا ایک کئی روپ وٹا کے واللہ العظیم ایک کئی روپ وٹا کے آوے نہیں جمع کیتا ایتے شاید بندہ ایک بیٹھا ہوئے یا نہ بیٹھا ہوئے ایک ساڑھا مرید ہے اس میں ایک ٹائم میں 7 لاکھ روپیہ نظرانہ دیتا ہے تو میں چاہتا تھے اندر در دیندہ میں نے بھی دے گیا ہوں انہا نظرانہ بھی بندیاں دیتا ہے اسا کہا با تجھی نے روپ وٹا کے بھی آ نا گال جو ایک کو کیتی ہے نہیں رکھنا تو وہ نہیں رکھنا تو وہ نہیں رکھنا وہ پچھلے رکھن پہ تو انہا دا اپنا پتہ ہے انہا میرے بچے نے انہا رکھنا ہوئے تو انہا دا میں ذمہ دار نہیں میں ہوں جو انہا نے بھی یہی سبق پڑھنا پر نہ رکھیا ہے تو تھوڑدا نے جے نہ جوڑے ہوئے تو مڑ تھوڑدا نے تو جے جوڑ لے ہوئے تو مڑ تھوڑی اپنی ذمہ داری میں تے دعا یہ منگی ہے حضور جدو معراج تے گئے نا حضور معراج تے گئے میرے آقا تے ایک خوبصورت عورت ہار شنگار کر کے آئی حضور نے انہیں توجہ نہ کی تھی سرکار نے توجہ نہ کی تھی حضور گزر گئے تو جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ جنہی عورت ہے یہ دنیا ہے یہ تسی اندھے دھیان کرتے ہوئے تو تہاڈی امت بھی یہ مبتلا ہو جانا سرکار نے انہیں توجہ نہیں کی تھی مولا علی سرکار ایک رات کھڑے سن تے کسی چیز نو ہاتھ نال پرے دھکیل رہے سن اب بھائی بیٹھ جاؤ میرے بچوں میں کوئی بڑی قیمتی گل سمجھا رہے ہیں اپنے بچوں سرکار ہیں دھکیل رہے سن مولا علی سرکار تو کسی نے پوچھا کہ یا سرکار یہ کی کر رہے تھے آپ نے فرمایا دنیا میرے لاؤندی ہے تو میں انہوں تکنا تے آنا جا کسی اور نو افسیر کر اپنی زلفاں دا علی تیرے جالے چاہنا نہیں تو یہ ہے تھوڑا مشکل ہوندہ ہے لیکن گل دل کو سمجھائیں نہ یہ بندہ اتھے رکھے نا کہ یا اللہ جڑے بھی نہ تے تھوڑے بھی نہ تو بڑا کام بنیا رہندا ہے بھائی میاں یہ بھی سارے بندیاں آستے گل نہیں
میں صدقے جاواں جنہیں فیصلے کیتے ہے بی بی زہرا پاک دوسرے پوچھیا بھئی 40 روپیاں چو زکات کینی ہے؟ انہاں فرمایا تساں دینی ہوئے تے 40 چو ایک، اساں دینی ہوئے تے 40 تے 40۔ سو فرق ہے نا، تہاڈا نصاب عام بندیاں دا ہو رہے جڑا درویشی دی خلت پہن لیندا ہے اور گدڑی درویشاں والی نو اپنا راہبر بنا کے ٹر پوندا ہے، او دے واسطے معیار ہو رہے۔ تو انتے اور نہیں نہ ایسا ہو سکتا اور تہاڈے 4 بچے نے، تسی ایتھوں تقریر سن کے جاؤ تے ساری کنک باہر کٹ کے سیچ لو تے شامی بچیاں آ کے بس ان کھوا تے مڑ کی کرو دے۔ تو ساڈا سسٹم الگ ہوندا ہے، اسی اگلی ساری بھی دے چھڑیے تے سائیں پچھو مڑ گھل دیندا ہے۔ ساڈا سسٹم اور ہے، عام بندیاں دا سسٹم اور ہوندا ہے۔ سو سارے سسٹم الگ ہے، تہاڈا یہی سسٹم شریعت تھانوں دیتا ہے کہ سال بعد گن کے وچوں 40واں حصہ کٹ دے۔ تہاڈے تے راضی ہے کیونکہ تسی دعویٰ فقر دا نہیں، فقیراں دی غلامی دا کیتا ہویا ہے۔ تہاڈا نصاب الگ ہے بندیاں دا، درویشاں دا نصاب الگ ہوتا ہے۔ عزیزاں دی وقار درویش دے کول دنیا کئی رنگاں وچ آوندی ہے، لیکن درویش ہر رنگ وچ دے جال وچ نہیں آوندا۔ حضور میاں محمد بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے نے جس دل عشق سمانا تے انہیں نہیں مڑ جانا، پاوے سونے ملنے ہزارہ تے اسی نہیں یار وٹانا، پاوے سونے ملنے ہزارہ تے اسی نہیں یار وٹانا۔ پاوے دنیا کئی روپ وٹا کے کئی رنگ بنا کے آوے، پاوے سونے ملنے ہزارہ تے اسی نہیں یار وٹانا۔ سید عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ سرکار حضور غوث پاک آپ نا چونکہ آپ اللہ دے ولی سن، درویش سن، تو لوگ آپ کو نذرانے پیش کر دیا۔ ایک دن ایک بندہ آیا نذرانہ لے کے، بادشاہ وقت نے آپ کو نذرانہ پیش کیا، خلیفہ وقت، تو آپ نے فرمایا کہ لے جاؤ، یہ میں نہیں لینا۔ ہو سکے جی یہ وڈا ہے تو تمہیں ضرور دینا ہے۔ تو سرکار نے نہیں کر کے وہ تھیلی پھڑی نا اینی نچوڑی، وہ دے چو خون وگنا شروع ہو اس تھیلی۔ واہ فرماتے ہیں مال نچوڑ غریباں دا جمع کر کے خون تے تو مینوں دینا چاہنا لے جا، اے درویش گھر رکھدا ہی ہو لیا مال ہے۔ تے اونج سرکار جڑے وہ پھر کپڑے ایڈے قیمتی پہندے آئے بچور مگر ٹر پوندے ہیں۔ بعد بندے سمجھتے ہیں پر درویش جڑا ہے نا انہوں کپڑے پھٹے تھے گندے جائے تھے بلوٹے تھے، نہیں، سرکار نے ایک جبہ ایسا پہنے ہیں، سرکار دا جبہ ایڈا قیمتی سی، مدنی تاجدار دا، جن دی اس ویلے قیمت 21 اٹھ سی۔ اٹھ اس لئے بھی مہنگا سی تو بھی مہنگا ہے، 2.5 لاکھ دا اٹھ ہون دیندا ہے بلوچ دس دے تے 21 نال درم دئیے تو کنے لاکھ روپیہ بن گیا۔ انے لاکھ روپے دا جبہ حضور کول تحفہ آیا۔ سیف بن ذی یزن اس بندہ ایک امیر سی، اس نے حضور نو گفٹ کیتا۔ تو سرکار کڑو جو جبہ آیا نا ایڈا مہنگا، یہ حضور پوچھ دینے ابو بکر تے عمر کڑو بھئی یہ پاواں یا نہ پاواں؟ بڑ جنہ نال پیار ہوئے انہاں نال مشورے ہو جاندے نا، بھئی ابو بکر تے عمر یہ بڑا قیمتی ہے، یہ پہنا چاہیے یا نہیں پہنا چاہیے؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ پہنا چاہیے۔ فرمایا کیوں؟ عرض کیتی سونے ہیں جیڑے محبت آلے نے وہ ٹھرن دے، جیڑے دشمن نے وہ سڑن دے، پاؤ ایک باری۔ تو سرکار نے ایڈا اونچا لباس بھی پایا،
تو سرکار نے انج بھی وقت گزاریا ہے کہ بلال پاک نے بوا کھڑکایا ہے کہ یا رسول اللہ نماز دا وقت ہو گیا تو آپ فرماندے نے بلال ٹھہر جا میں قمیض دھوپتے پائیے دھو کے ذرا خشک ہو لوے کہ کوئی ہے تو وہ خشک ہو لے تو انہوں آ کے نماز پڑھانا انج بھی وقت میرے نبی سرکار دونوں طرف حضرت سید عبدالقادر جیلانی دے جبہ مبارک ایڈا قیمتی سی کہ چور پیچھے ٹر پیا بجے جبہ لب جائے تو دیہڑی چنگی لگ جانی اگو بھی عبدالقادر آئے انہاں کوئی نہیں آکھیا بے چورا میرے الگی لین پہ انہوں نے کہا آ جا گا سرکار اندر گئے بڑا مشہور واقعہ ہے میں تو صرف ہے تو ان فقیری دی رنگ واسطے نہیں سنا رہا سرکار نے فرمایا آگا ہون دے اسے وہ جدو سرکار اندر ہے انہوں جبہ لا کے پرانچہ رکھیا بے سوکھا پھاد لے انہوں مسلح سرکار بچھایا تو اتے کھڑے ہو گئے اوف جا کے جبے نہ تو پایا اکھاں بند ہو گئی جدو جاڑ دے ویچ آ جائے مڑ سائیں ایڈا سوکھا تے نہیں نہ جان دیتے جو مکتب عشق میں آ جائے مشکل سے اجازت ہوتی ہے نہ کہ انہوں آتے گئے پر انہوں نے کچھ دے گئی گلنا ہے سرکار نے وہ نماز اج مشغول سن نواز والے انہیں چکیا تے نظر ہونا بند ہو گیا انہیں پھر چرکھیا پھر رکھیا تے اکھاں صحیح ہو گیا پھر چکیا وہ تو بوا کھڑ گیا سرکار نے سلام پھیر کے پوچھا کون ہے انہیں کہا جی فلانی کوٹ تے اللہ دا درویش چاہید ہے آج میں ساڑھے کوڑ آ جاندے ہیں بجناب ہے سانو فلانی مسجد آستے مولوی چاہیے انہاں کو بھی آگیا بجناب فلانی مسجد آستے سانو فلانی علاقے آستے بندہ چاہیے تو آپ نے فرمایا کل نہیں ہو سکتا جی کل تک بڑی لیٹ ہے بلیہ بن ملکان نے کی تھی سرکار کل بڑی لیٹ ہے وہ آپ فرما دے اچھا پھر اندر آ جی فرما او جڑا گوٹھے صاف ہے نا وہ تو بندہ کٹ کے لے جا انہاں گئے صاف کھولی تو بچو بندہ کڑے آپ ہی چلیے وہ سکے سرکار میں ان کی دے لے جاتے ہو میں جیل دیو میں درویش نہیں وہ سرکار لئی ہے بھئی یہ بندہ آندے جی میں جیل دیو تسی آندے ہوئے سجادے تے باؤ ہم درویش ہی دیو تو یہ آندے میں جیل دیو میں تو چورا عبدالقادر فرماندے نے بھئی اگے چور ہو سے ہون عبدالقادر کو لا گیا ہون سائیاں چور راڑ نہیں دیتا سرکار سمجھ نہیں آئی فرمایا جدو تو پیچھے ٹوڑے ہیں پتہ میں نوس ویلے دئیے آج نفل میں تیری واسطے ہی پڑھتا رہا سید عبدالقادر جیلانی فرمانے نہیں آج نفل میں تیری واسطے ہی پڑھتا رہا اللہ کے دعا کی تھی اللہ سونے جی آگیا تے خالی نہ جائے تے چور میرا جبہ نہ لی جائے جبہ بھی دینا ہے تے چور نو دینا بھی نہیں جبہ چور لے جائے دے تے پھر جبے واسطے انسلٹ ہے تو جے خالی جائے دے مرسان نہیں وارا کھاندہ اللہ فرمایا سونیا تیرے منہ گل نکلے گی گل تو کر دی پوری میں کر دیا گا سرکار فرمانے نے اس علاقے دا کتب لے جا اللہ فرمایا چورا تیری تقدیر بدلیے تانے اولی اللہ دے نظری کر کے تقدیر بدل دے دے ولی اللہ دے نظری کر کے تقدیر بدل دے دے لکھی لو محفوظ ہوتے تحریر بدل دے دے لکھی لو محفوظ ہوتے تحریر بدل دے دے درویشان دے انداز ہوندے نے درویش کامل ہوئے جدے اتے باویں لباس قیمتی ہوئے اندروں درویش غریبانو حقیر نہ سمجھے غریبانو کمزور نہ سمجھے امیر تے غریب مرید دی محبت ہے فرق نہ کرے غریب مریداں نال بھی اوہیں پیار کرے جی میں امیر مریداں نال پیار کرتا ہے
غریباں تے امیراں دی محبت وچ فرق نہ پائے اور یکساں پیار کرے ساریاں نوں محبت دے تو اجے موضوع تشنا ہے اور کلام کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ پھر کبھی گفتگو دیتے ہو جائے گی اللہ حضور غوث الثقلین غوث الجن والانس سید عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سرکار آپ دی حیات مبارکہ تے سانو عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرمائے وما علینا الا اللہ